السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة إلى آخر الحديث۔ سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم گناہ گاروں کو یہ موقع عنایت کیا ہے کہ ہم اپنے مالک حقیقی کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرامین کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں۔ ابھی اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور
اللہ رب العالمین کا احسان ہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے قیمتی نعمت دولت اسلام کی شکل میں نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی جو بھی باتیں ہیں اس کی بخوبی وضاحت فرما دی ہیں، اور وہ سارے کام جن سے ایک بندہ یا ایک بندی اپنے مالک سے نزدیک ہو سکتا ہے اس کی بھی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کو سننے کے بعد ہم رسمی طور پر صرف جمعہ کے دن حاضر ہو کر اگلی جمعہ کا انتظار نہ کریں۔ ایمان کا تقاضا اور اس کا مطالبہ ہے کہ ہم اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں، چاہے وہ مسلم بچے ہوں یا بچیاں ہوں، مسلم مرد ہوں یا مسلم عورتیں ہوں، جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا پڑھے لکھے نہ ہوں، کسی بھی پوسٹ سے تعلق رکھتے ہوں۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں جو تفریق اور فرق کرنے والی چیز ہے وہ صرف اور صرف ایمان، اللہ رب العالمین کا تقوی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی صاف اور شفاف شریعت پر عمل کرنا ہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک شریعت پہنچائی ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت نکالنے کی کوشش کریں۔ بہت زیادہ بزی رہتے ہیں ہم لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، اور خاص طور پر ہم نے اپنے اوپر کچھ لازمی ذمہ داریوں کے علاوہ بھی ایکسٹرا اضافی ذمہ داریاں ہم نے اوپر اپنے لازم کی ہوئی ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں ان تعلیمات کی راہ میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتلائے ہیں۔ حالات دن بدن سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم طلبہ کے سامنے ہمارے علماء اکرام نے، ہمارے بڑے علماء اکرام نے ہمارے سامنے ان سارے فتنوں سے ہمیں آگاہ کیا ہوا ہے، چاہے وہ فتنہ مرزائیت کا ہو یا پھر قادیانیت کا ہو یا پھر گوہر شاہی کا ہو، فتنہ بردرز کا ہو یا فتنہ موبائل کا ہو، سوشل میڈیا کا ہو، مادیت کا ہو، کسی بھی فتنے کے تعلق سے الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سامنے باتیں نہیں آئی ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک طالب علم کے طور پر آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے جس کا صاف اور کھلا مفہوم ہم بار بار سنتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس سے باخبر کیا ہے کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین اور مذہب کی طرف مڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اس مذہب کو، اس دین کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو دین اور دھرم مقبول اور پسندیدہ ہے وہ دین اسلام کی شکل میں ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھنا پسند کرتا۔ دوسری طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ستھری ہدایت ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے فطرت پر پیدا کیا ہے، دین توحید پر پیدا کیا ہے، اس توحید پر جس کو سارے انبیاء کرام لے کر آئے تھے ایک ہی مشن کے طور پر۔ آپ غور کریں کہ بے شمار تعداد انبیاء کرام کی اس دنیا کے اندر آئی ہے صرف اس ایک ٹاپک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ توحید کا موضوع ہے، اور فکر، اسلامی فکر، دینی فکر، یہ لازمی ہمارے ذہنوں کے اندر راسخ ہونا چاہیے، پیوست ہو جانا چاہیے، نقش ہو جانا چاہیے ہماری نسلوں کے ذہنوں میں، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں، ہماری ماں اور بہنوں کے دلوں کے اندر اور دماغ کے اندر، بلکہ سماج اور معاشرے کے اندر بھی یہ بات راسخ ہو جانا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دینی فکر اس طرح کی آیتوں اور نصوصوں کے ذریعے سے ہمیں پلانا چاہا ہے، سمجھانا چاہا ہے، کیا ہم ان ساری چیزوں کو اپنا رہے ہیں کہ نہیں اپنا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو، سارے لوگوں کو، سارے بچوں کو توحید پر، ایک دین اسلام پر پیدا کیا ہے۔ پلٹنے والے، پھیرنے والے کون؟ ماں اور باپ۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، اور کما قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ فکر بدلنے والا معاملہ کہاں سے آتا ہے؟ ماں باپ دینی فکر نہ رکھتے ہوں، اسلامی فکر نہ رکھتے ہوں، اسلامی رغبت نہ رکھتے ہوں، دینی فکر نہ رکھتے ہوں، دین کی تڑپ ان کے اندر نہ پائی جاتی ہو،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وہ شغف ان کے اندر نہ پایا جاتا ہو. دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے منہج صحابہ، منہج سے انہیں جڑنے کی تڑپ نہ موجود ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پلٹنے والے اصل ہیں. اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے الا یہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق اور ہدایت بندے کو نصیب ہو جائے. لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی لائی ہوئی شریعت کو اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے. نوجوان طبقہ ہو، پڑھائی کے معاملے میں دیکھو، بزنس کے معاملے، ہم نے ہر چیز کو اس سلسلے میں آزاد رکھا ہوا ہے. اسلام سمٹتے 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 سماج اور معاشرے سے نکلتے نکلتے گھروں کے اندر، اور گھروں سے نکلتے نکلتے مسجدوں اور مدرسوں اور اس کے بعد مصلوں اور ممبر اور محرابوں تک ہم نے اسلام کو محدود رکھا ہوا ہے. ہماری سوچ، ہمارے ماحول اور سماج میں رسومات کا جو ملبہ ہم نے اپنے لیے تیار کیا ہوا ہے، اس میں ائمہ مضلین نے بدعات اور خرافات کے کوڑوں اور کچروں کے ذریعے سے ان کو اور دین سے اور اللہ رب العالمین کی شریعت سے دور کیا ہوا ہے. دینی فکر کہاں سے پیدا ہوگی؟ ہم ہر چیز کے اندر اپنی دنیا کو، اپنی مادیت کو آگے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ذمہ داری اپنی جگہ پر، ہمیں اس کا خیال کرنا ہے، اس کو نبھانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. کان کھول کر سن لو لوگو، اللہ رب العالمین نے تم میں سے ہر شخص کو ذمہ دار بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین ہر آدمی سے، ہر ذمہ دار سے جو جس مرتبے کا ہو، اللہ رب العالمین اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال فرمائے گا. یہ تو اپنی جگہ پر، لیکن دین کی دیگر تعلیمات اس راہ میں بھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں عنایت کی ہے، وہ مادیت کی تڑپ اور مادیت اور مٹیریلزم کی جو لالچ ہے ہمارے سامنے کہیں آ کر اللہ رب العالمین کی شریعت پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہ بنتی. ہمیں اس کی بھی فکر کرنی. ایک آدمی لین دین کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، وہ آزاد سمجھتا ہے خود کو، جتنی چاہے من چاہیے اس کی قیمت لگائے اور بولی لگائے. اسلام کی تعلیمات کیا ہے اس بارے میں غور کرنے کی کوشش نہیں کرتا. لینے دینے والا سواریوں کے تعلق سے، کرائے کے تعلق سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، کسی انجانے کو دیکھ کر اپنی جیب کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے. علاج کرنے والا، پڑھانے والا، امامت، ہر جگہ اس معاملے کو فٹ کرتے جائیں. خرید و فروخت کے معاملے میں، ملاوٹ کے معاملے میں، مکس کرنے کے معاملے میں، ہر چیز کے اندر یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر دیکھی جا رہی ہے. جہیز کے معاملے میں، رسومات کے معاملے میں، اور ہم نے قیامت ڈھایا ہوا ہے. باپ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر جائے، لیکن سماج اور ماحول کا یہ حال ہے کہ اسلامی تعلیمات ایک طرف، بولنے والے ایک طرف، لیکن ہمارا جو مزاج جو بنا ہوا ہے دینی فکر، اسلامی فکر کے خلاف. اسلام صرف 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کا نام نہیں ہے. یہ فکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا تھا اور اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر دیا تھا، واعظین اور قصہ گوئی کے لیے نہیں دیا تھا. اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام اور بادشاہ کی بیوی کا جو ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے عبرت اور نصیحت کے لیے ذکر کیا. اللہ رب العالمین نے قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط کا ذکر کیا. اللہ رب العالمین نے دینی فکر کو ڈھالنے کے لیے دیا ہے. اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی، لوگ ان کو طنز دے رہے ہیں، تانا کر رہے ہیں، دیکھو ان کا نبی تو ان کو ٹوائلٹ باتھ روم کے طریقے سکھاتا ہے. اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ان سے مصالحت کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہڈی اور گوبر وغیرہ کے استعمال کرنے سے بھی منع کیا ہوا ہے. وہاں پر انہوں نے دین کی تعلیم رکھی. یہ فکر ہمارے اندر آنا چاہیے. آستین اوپر نہیں چڑھایا انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تک پہنچانے کی کوشش کی. ہم اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنے الفاظ کو آزاد سمجھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر تعلیم دی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اولاد کے سامنے ماں باپ گالیاں دیتے ہیں. معاشرے میں، سماج میں گالیاں ایک دم عام ہیں. اگر کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ گزر رہا ہو، حیا کے مارے وہ زمین میں دھس جانا برداشت کر لے گا. یہ مسلم معاشرے کی حالت ہے جو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں. اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے فرمایا فلزم رجلها فثم الجنت. اپنی امی کے، اپنی ماں کے قدموں کو لازم پکڑو، وہ وہاں رہ کر خدمت کرو، وہی تمہارا جہاد ہے. صحابی کہتے ہیں میں نے جہاد بدل دی، دوسرے ڈائریکشن سے آیا، دوسری سمت سے آیا. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی امی کی خدمت کرو، وہی تمہارے لیے بڑی. صحابی کہتے ہیں میں تیسری طرف سے آیا، میں نے اللہ کے رسول سے سیم سوال کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب فرمایا
اپنی ماں کی خدمت کرو، جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ آج کتنی ایسی زبانیں ہیں جو اس حدیث کی مخالفت میں کھلتی ہیں، اور میں اس بات کو مانتا ہوں جو اپنی ماں کی عزت کرتا ہے وہ دوسروں کی ماں کی عزت کرتا ہے۔ دوسری بہنیں، ہماری بیٹیاں ہمارے ساتھ چلتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو 3 بیٹیاں اللہ رب العالمین نے دے دی، دوسری حدیث میں 2 بیٹیاں دے دی، 2 بہنیں دے دی، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ان کے جنت میں داخلے کا سبب ہے، وہ ان کے لیے جہنم میں رکاوٹ کا سبب ہوگی۔ لیکن نہ جانے کتنی زبانیں زد ان حدیثوں کو کچلتی ہوئی نظر آتی ہیں اپنے زبانوں سے۔ ہم نے کہا ہم نے رسومات کو اور سماج کے خرافات کو اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے، اور ہم اپنے کالر کو ٹائٹ کرتے گھومتے پھرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بھاری مسلمان ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارا امتحان، ہماری آزمائش کیسے لیتا ہے؟ اب اقبال نے شکایت کی تھی، قوت فکر و عمل پہلے پناہ ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ ہم عروج کے خواب دیکھتے ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی آیتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ہم اس بات کے متقاضی، اس بات کے طالب ہو سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سرخروئی عنایت فرمائے۔ ہمارے سامنے بے شمار مثالیں موجود، ہم نے اپنے آپ کو اسلام کی وضاحت میں آزاد سمجھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام کی وضاحت میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، من چاہی تفسیریں، من چاہی توحید کی وضاحت، من چاہی اللہ رب العالمین کے بارے میں باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ علماء کے کچھ فقہی اختلافات ہیں، کچھ دلائل کے بنا پر اختلافات ہیں، لیکن کچھ ایک ایسا طبقہ بھی ہے جن کے پاس بنیاد نہیں، بیسک نہیں۔ ہمارے وہ برادر حضرات ہیں جو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے سورہ حجرات کی آیتیں اور نہ جانے کون کون سے دلیلوں کو لے کر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اخوا کا لفظ استعمال کیا ہے اس آیت کے اندر۔ اخوا مولانا لوگ ہیں، ان کو انگلش نہیں آتی ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے اخوا مطلب بردرس۔ اس طرح کی دلیلیں ڈھونڈیں تو وہ ان کی شکایت کی حدیث میں جناب کا اور شیخ کا لفظ، قرآن کی آیت میں جناب اور شیخ کا لفظ موجود نہیں۔ قرآن کی آیت میں دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے شیخ کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں یہ دلیلیں نہیں چلتی۔ اللہ رب العالمین نے علماء اکرام کو، جو علماء اکرام اللہ رب العالمین نے جن کے بارے میں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العالمین نے یہ پیمانہ دیا ہے ہم طلبہ کے لیے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی باتیں جب تک کتاب و سنت کی راہ میں ہیں، کتاب و سنت کی موافقت ہیں، وہ ہمارے لیے مشعل ہے، آئیڈیل ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی رعایت کریں۔ لیکن یہاں پر بھی مادیت، یہاں پر بھی وہ فکر جو دین کے خلاف ہے وہ غالب آتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ دنیاوی جو آئٹم دماغ میں گھومتا رہتا ہے، مٹیریل کا، مادیت کا۔ جس طرح 2 ٹھیلے والے آپس میں لڑتے، ایک دکان والے کے سامنے کوئی دوسرا ٹھیلا لگا دے، بولتے ہیں علماء کو حسد ہے، علماء کو جلن ہے۔ علامہ بکر ابو زید، علامہ صالح فوزان حفظہ اللہ، علامہ ابن باز رحمہ اللہ، علامہ ابو بکر ابن الجوزی، ابن قیم رحمہ اللہ، اس طرح کے بڑے بڑے کبار علماء کرام ہیں جنہوں نے اس طرح کے اشخاص کو جو دین کے اندر دخیل ہیں، جو دین کے اندر منمانی باتوں کو داخل کرتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں، ان کی اس طرح کی حرکتوں کو واضح کیا ہے کہ ان کے لیے چیز جائز نہیں۔ صالح فوزان حفظہ اللہ جو مفتی ہیں اور اسی طرح سے دیگر علماء کرام ہیں، لیکن ہم بڑی آسانی سے اس سلسلے میں اپنی باتوں کو کھول دیتے ہیں۔ ایک موقع پر ایک قصہ کو ایک مسجد کے اندر حدیث بیان کر رہا تھا، امام اعمش رحمہ اللہ تشریف لاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ آدمی، وہ قصہ بیان کرنے والا جو عالم نہیں ہے، واعظین میں سے ہے بنا علم کے، وہ کہتا ہے کہ امام اعمش رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے حدیث بیان کی ابو اسحاق سے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں ابو وائل سے۔ امام اعمش رحمہ اللہ اس مجلس میں کھد جاتے ہیں اور بغل کے بال اکھاڑتے ہیں۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے، یہ بزرگ آدمی کیا کر رہا ہے یہاں پر، اس طرح کی حرکت، یہاں اتنی بڑی دین کی بات کر رہا ہے یہ آدمی، یہ واعظ یہ قصہ کو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو کم سے کم سنت پر عمل کر رہا ہوں، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، تم تو سنت کے خلاف بات کر رہے ہو۔ میں ہوں امام اعمش، میں نے تم سے کوئی حدیث بیان نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر سمجھنا چاہیے۔ یہ دین کی فکر کے خلاف ہم آج آسانی سے کسی کے بھی منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے، امام حجاج انہوں نے، ان کے پاس ایک آدمی آیا جو عالم نہیں تھا، وہ حدیث پوچھ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ کیا تم قصہ گو ہو، وائز ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں تم سے حدیث نہیں بیان کرتا۔ ایک مرتبہ ربیہ بن ابو عبد الرحمن وہ بیٹھ کے بہت زیادہ رو رہے تھے، بہت زیادہ۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ان کا یہ واقعہ بیان کیا، جسے علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا۔ ان سے پوچھا گیا کیا کوئی مصیبت آپ کے اوپر آن پڑی ہے، اتنا کیوں رو رہے ہیں، اتنا پھٹ پھٹ کے رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا غم کھا رہا ہے اور افسوس ہے کہ آج دین کے بارے میں وہ لوگ فتوے دے رہے ہیں،
دین کے بارے میں رائے کا اظہار کر رہے ہیں، جن کو کتاب و سنت کے بارے میں کوئی بھی معلومات نہیں ہے۔ یہ علماء کی اصل میں تڑپ ہوتی ہے۔ علماء کی تڑپ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اوپر تم حاوی ہو جاتے ہو، میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ علماء کو حسد اور جلن نہیں ہے، علماء اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ رب العالمین کی اس شریعت کو، یہ امانت کو جو ہمارے پاس پہنچی ہے، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا یہ دین تمہارے اوپر جس طرح سے گوشت ہے، خون ہے، چمڑے ہیں، یہ امانت ہے، اسی طرح سے یہ دین بھی تمہارے پاس امانت ہے، جس سے تم دین سیکھ رہے ہو، دیکھو کس سے دین کو حاصل کر رہے ہو۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین تم سے اس دین کے بارے میں سوال کرے گا۔ آج ہمارا جو ذہنی مزاج ہے، ہم چاہے ذمہ دار ہوں، کچھ بھی ہوں، ہمیں یہ فکر کھایا جاتا ہے کہیں دینی مزاج نہ جڑ جائے، ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ آ جائے گی۔ ہماری داڑھی بڑی ہو گئی تو بہت دینی مزاج سمجھیں گے، ہمارے کپڑے ٹخنوں کے اوپر ہو گئے تو دینی مزاج سمجھیں گے، ماڈرن طریقہ چلا ہے، لوگ بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں، منع کرنے کے باوجود بھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل فرمائی ہمیں بوجھ لگتی ہے، ہم اس کے بارے میں مختلف رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں میری رائے کے حساب سے میں شریعت پر اعتراض نہیں کر، آدمی پوری بات کہہ جاتا ہے شریعت کے مخالف اور کہتا ہے کہ یہ میری رائے ہے۔ آدمی رائے کو دھڑلنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت میں پیش کرتا ہے، اسے ہم دینی فکر کہہ سکتے ہیں؟ کیسے پاسبل ہے؟ اللہ رب العالمین اس چیز کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جو بھی ہم باتیں کہتے ہیں، لکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے فرشتے ان ساری چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک اتنی بڑی بات بولتا ہے لیکن اس کے نزدیک وہ بات بہت ہلکی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اگر وہ گناہ کی بات ہوتی ہے تو اس کہی ہوئی بات کے مقابلے میں، بلکہ حدیث میں کلمہ کا لفظ ہے، ایک ورڈ کہتا ہے جو شریعت کے مخالفت میں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے بدلے اس کو جہنم کی آگ میں ڈالنے کے لیے تیار کرتا ہے اس کو۔ ایک آدمی ایسا ورڈ کہتا ہے، ایسا کلمہ کہتا ہے جو اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ہو، لیکن اس کہنے والے کے نزدیک بات ہلکی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس ورڈ کے بدلے اس کو جنت دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ہم اپنی زبانوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے حرکات سے نہ جانے کون سی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ توحید جیسی شریعت، یہ توحید کی شریعت ہم تک جو پہنچائی ہے، اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کرام نے، آپ دیکھیں کتنی باریکی کا خیال کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے، تمہیں کہنا چاہیے کہ اللہ چاہے، پھر اللہ کے رسول چاہیں، پھر آپ چاہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اور کے لفظ کو مناسب نہیں سمجھا، اتنا باریک خیال کیا۔ قبیلہ جوہنہ کی ایک خاتون آتی ہیں، وہ حدیث بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا یہودی، وہ کہتا ہے کہ کچھ آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ قسم کھاتے ہیں تو اللہ کی قسم کھانے کے بجائے کعبہ کی قسم کھاتے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم کھانے کے بجائے کعبہ کی قسم کھاتے ہیں۔ اور وہی حدیث کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے والی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور اس کے بعد حکم دیا کہ اللہ رب العالمین کی جس کو قسم کھانی ہے اس کو قسم کھانی ہے، اور رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان حالفا باللہ فلیحلف باللہ ولیصمت، جس کو قسم کھانی ہے وہ صرف اللہ کی قسم کھائے۔ آج ماں کی قسم، باپ کی قسم، زمین کی قسم، روزی کی قسم، سر پر ٹوپی ہے، داڑھی پکڑ لیں گے، دیندار آدمی ہے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، عشاء کی اذان ہو رہی ہے، نہ جانے کون سے ذریعے سے اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی پیر ہلائے، کینچی بجائے، کڑی بجائے، برتن گر جائے، دودھ گر جائے، اس میں نئے ہم نے چیزوں کو، نیمبو مرچی، بلی راستہ کا عقیدہ خراب، اس کے بارے میں غور نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریک چیز ہمیں عنایت کی، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحی ہوئی شریعت کو لوگوں کی زبان کے ذریعے سے تباہ برباد نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معرور بن اسود ایک تابعی، وہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، حج کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تربیت یافتہ صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں موجود ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اچانک حج کے لیے جانے والے ایک گروپ دوسری مسجد کی طرف بھاگتے ہیں تاکہ وہاں جا کر نماز پڑھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہیں کیا ہو گیا؟ تو معرور بن اسود اور دیگر لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ یہاں پر اس کے لیے دوڑ کر جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز پڑھی تھی، اس کے لیے لوگ وہاں جا کر نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دے کر بلایا ان لوگوں کو کہ واپس پلٹ آؤ۔ جب وہ لوگ واپس پلٹ کر آئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سکھایا کہ یہ وہی حرکتیں ہیں جو پچھلی امتوں نے اپنے انبیاء کرام کے آثار
جو گزرے ہوئے نشانات تھے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، عمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس واقعے کے ضمن میں ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے تو یہ کام غلط ہو جاتا کہ آدمی ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اگر نماز کا وقت ہو جائے آپ وہاں سے گزر رہے ہیں تو نماز پڑھ لیں۔ یہ اس طرح کی دلیل علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے ایک اور موقع پر استعمال کی۔ اسے ایک مرتبہ ایک رائٹر نے لکھا کہ وزارت الاوقاف کو اور حج کی کمیٹی کو چاہیے کہ سعودی عرب کے اندر یا اس طرح سے جو تاریخی مقامات ہیں ان مقامات کا رینوویشن ہونا چاہیے اور قرآن و حدیث کے جو نصوص ہیں وہاں پر چسپاں کیا جانا چاہیے، اسے اپڈیٹ کیا جانا چاہیے اسی طرح سے جس طرح سے لوگوں نے شیکسپیئر اور اس طرح سے جرمن کے سنگر وغیرہ کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ لوگ عبرت لیں گے ان اسلامی واقعات کے ذریعے سے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ یہ آثار پرستی ہے، اس بات کی اسلام نے بالکل اجازت نہیں دی۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کے ذریعے سے انہوں نے دلیل پکڑی۔ یہ کیوں کیا؟ علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ توحید کی حفاظت کے لیے کیا تھا۔ بیت رضوان کا واقعہ، 1000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اس واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے جمع تھے کہ یہ اعلان ہو گیا، یہ افواہ اڑ گئی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سارے صحابہ کرام نے بیعت کی کہ ہم اس کا انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے، لیکن بعد میں یہ چیز غلط ثابت ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بعد میں لوگ اس درخت کی طرف قصد کر رہے ہیں، بیت رضوان کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ کیوں؟ تاکہ آثار پرستی لوگوں کے اندر نہ آئے۔ دین کی حفاظت، فکر کی حفاظت، اسلامی فکر ہونا چاہیے ہر چیز کے اندر۔ لوگ پروگرام کرتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مدرسے کے حساب سے مدرسہ چھاپ نہ ہو جائے، کہیں بہت عیب لگتا ہے اگر یہ چیز، یہ مدرسے اور یہ علمی کتاب و سنت کی تعلیم نہ ہوگی تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ یاد رکھنا، قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمیں اپنی فکر کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ہم پہلے سے سرنڈر ہوتے ہیں، سامنے والے کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ ہم حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی آیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم پہلے سے سرنڈر ہیں، ہمیں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں، ہم پہلے سے اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ اللہ رب العالمین ہدایت عنایت فرمائے۔ ایک بچی، کچھ بچیاں ایسے بھی واقعات ملتے ہیں۔ ہم اپنی بچیوں کے ذہنوں میں، اپنے بچوں کے، اپنے اولاد کے دل کے اندر یہ دینی فکر اگر راسخ نہیں کرتے تو اس طرح کے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ بچیاں اپنے گھروں میں آمدنی کے لیے باہر نکلتی ہیں، نوکری پر جاتی ہیں، ورغلانے والا، بہلانے والا پھسلا کر اسے اپنے راستوں پر لے جاتا ہے۔ کئی واقعات سننے میں آئے، لیکن اس کے باوجود ہم ہوش کے ناخن نہیں لیتے۔ ہم پہلے سے سرنڈر ہیں، ہم مسائل کا ذکر کرتے ہیں لیکن حل جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ اسے دقیانوسیت سمجھتے ہیں، اسے اپنے لیے اصل نہیں سمجھتے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا تھا بردرز حضرات کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مسجد نبی میں 70 لوگوں کو دیکھا کہ مسجد نبی کے پلر کے پاس بیٹھ کر وہ حدیث رسول بیان کر رہے ہیں، لیکن میں نے ان 70 لوگوں سے حدیثیں نہیں سیکھی، میں نے شہاب زہری سے جا کر حدیثیں سیکھی۔ جبکہ ان 70 کا حال یہ ہے کہ اگر امانت کے لیے ان کے پاس پیسے رکھے جائیں، امانتیں رکھی جائیں تو اللہ رب العالمین کے یہاں امین پائے جائیں گے۔ آج آدمی دھڑلے سے اس پلر آف اسلام توڑواتا ہے، رکن توڑواتا ہے، روزے توڑواتا ہے، اللہ رب العالمین کی منمانی شریعت، منمانی توحید کی وضاحت کرتا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کے فیور میں علماء کرام سے لڑتے ہیں۔ ہم دین کی جو کتابیں علماء کرام نے ترجمہ کی ہوئی ہیں، ایک آدمی نے سافٹ ویئر تیار کیا، اس کو وائرل کرنا شروع کر دیا، بڑے بڑے علماء کرام نے وہ کام نہیں کیا۔ کسی شاعر نے کہا تھا علمتہ الرمایۃ کل یوم فلما اشتد صاعدہ رمانی، میں نے تیر اندازی اس کو سکھائی، جب اس نے تیر اندازی سیکھ لی پہلا نشانہ اس نے مجھ پر ہی لگایا۔ علماء کرام کے کیے ہوئے کاموں کو سافٹ ویئر ان ساری چیزوں میں ٹرانسفر کرنے کے بعد آج انہیں علماء کرام کے اوپر حملے کی اصل میں سازش ہے شیطان کی طرف سے، مستشرقین کی طرف سے، تاکہ یہ فاصلے پیدا ہو جائیں علماء کرام سے، دینی کتابوں سے، دینی مجلسوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور من مانی وجوہات اور شروحات ان کے سامنے آئے، تب اس کے بعد شیطان کو گیم کھیلنے ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے جب تک انہیں ہمارے درمیان باقی رکھا ہوا ہے، ہمارے دین کی حفاظت، ہمارے فکر کی حفاظت، ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان علماء کرام سے جڑنے کی کوشش کریں جو علماء ربانی ہیں، جو اللہ رب العالمین کی دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو اپنی رائے کی خدمت نہیں کر رہے۔ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا خیال کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے سننے سے زیادہ اپنی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک ہم کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سامعین کرام، دینی فکر کا اگر ایک نمونہ دیکھنا ہے تو اس کا ایک بہترین نمونہ اللہ رب العالمین نے سورہ بروج کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس کی تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی اس روایت کے اندر ذکر کیا ہے جسے اصحاب الاخدود کے نام سے ہم جانتے ہیں، کہ ایک بچے کی فکر دینی ہونے کے بعد سماج کے اندر کتنا بڑا انقلاب لاتی ہے. مختصر طور پر اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امت میں سے ایک بادشاہ کا ذکر کیا، مشہور واقعہ ہم میں سے ہر شخص کو جانتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، اور وہ جادوگر بوڑھا ہو چکا تھا. وہ چاہ رہا تھا کہ کوئی اس کو بچہ مل جائے جو جادو کو سیکھ لے. بہت ڈھونڈنے کے بعد ایک تیز ذہین بچہ ملتا ہے. وہ بچہ آتا ہے اس کے پاس، لیکن راستے میں اسے ایک عالم مل جاتا ہے. اس زمانے حدیث میں راہب کا لفظ ہے. وہ علم دین سیکھتا ہے. ایک دن راستے میں ایک خطرناک جانور ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی، گزر نہیں پا رہے تھے. اللہ رب العالمین نے اس بچے کے دل میں بات ڈالی کہ اللہ رب العالمین وہ پتھر اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ کی اے اللہ رب العالمین تیرے نزدیک اس عالم کی بات جو میں نے دین جو سیکھا ہے اس جادو کے مقابلے میں، حالانکہ اس بیچ میں کافی پٹائی اس کی تاخیر ہونے کی وجہ سے، تو اگر تیرے نزدیک اس عالم کی بات قیمتی ہے، محبوب پسندیدہ ہے، تو اس جانور کو ختم کر دے، مار دے. مارتا ہے، راستہ صاف، جانور ختم. یہ ہے علم، یوزفل نالج. اس کے بعد آ کر اس عالم سے ذکر کرتا ہے. عالم کہتا ہے کہ تو مجھ سے اونچے لیول پر پہنچ چکا ہے. قرآن کی آیت سے معلوم پڑتا ہے کہ ہر مومن، ہر اسلام والا اللہ رب العالمین کا ولی ہے. اب جو جتنا اللہ رب العالمین کے لیے حرام چیزوں کو چھوڑے گا اور حلال چیزوں کو اور واجبات چیزوں کو اپنائے گا، وہ اللہ رب العالمین کی ولایت میں اور زیادہ نزدیک ہوگا. کوئی الگ سے مخلوق نہیں پیدا ہوتی ولایت کے لیے. اب اس عالم نے کہا کہ تیرا امتحان ہوگا، تو میرا نام مت لینا. پھر اس کے بعد وہ لوگوں کے درمیان بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے نام سے علاج کرنا شروع کرتا ہے. لوگوں سے کہتا ہے کہ تم اسلام لے آؤ. اللہ رب العالمین سے شفا کی امید کرتا ہے، داغ کا، آنکھ کا اور مختلف علاج. ایک دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بادشاہ کا جو وزیر ہوتا ہے وہ اچانک اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ اس بچے کے پاس تحفے اور ہدیہ لے کر پہنچتا ہے. وہ کہتا ہے سب تیرے لیے. بچہ کہتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ، میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا. بچے نے ظاہر کیا کہ یہاں پر بھی توحید کا معاملہ ہے، میری طرف سے کچھ نہیں، اور نہ اس حدیث کے اندر رقیہ سینٹر کا ثبوت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اسلام قبول کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ دعا کی قبولیت کی وجہ. دوسرا، یہ زندہ آدمی سے دعا کی جا رہی ہے، دعا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اس سے نہیں دعا کی جا رہی، دعا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اب اس بچے نے دعا کی، اس کی آنکھوں کی روشنی پلٹ آئی. وہ نارمل طریقے سے بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے. بادشاہ دیکھتا ہے، ارے واہ، آپ کی آنکھیں آ گئی، کیسے آئی آنکھیں؟ اس بچے کا ذکر کرتا ہے. اس بچے کو بلایا جاتا ہے، اس بادشاہ سے ذکر کرتا ہے، تیری آنکھیں کیسے آئی؟ تو کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے میری آنکھوں کی روشنی پلٹ آئی. وہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے. بہت مارتا ہے. بہت مارنے کے بعد اس بچے کا ذکر کرتا ہے. پھر اس بچے کو بلاتا ہے، بچے کو ستاتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے. بہت زد و کوب کرنے کے بعد اس عالم کی باری آتی ہے. اس عالم کو بلا کر کہتا ہے کہ تو نے کہاں سے سیکھا؟ مرتد ہو جا، چھوڑ دے اسلام کو. اب وہ اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. سزا دینے کے بعد جب وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے سر پر آری رکھ کے اسے 2 حصوں میں چیر دیا جاتا ہے. یہ دین کی، یہ توحید کی قربانیاں ہیں. اس کے بعد اس منسٹر کو لایا جاتا ہے، اس سے پلٹنے کے لیے کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی وہی انجام ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر اس بچے سے کہا جاتا ہے کہ تو بھی پلٹ جا. نہیں مانتا ہے. اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے لے جاؤ اس کو پہاڑ کی چوٹی سے اٹھا کر پھینک دو وہاں سے. اللہ رب العالمین کا یہ نیک بندہ، یہ بچہ، یہ تربیت، یہ دینی فکر دیکھیے آپ، اسلامی فکر کتنی قیمتی ہے. اس کو معلوم ہے کہ کس سے مانگنا ہے. اللہ رب العالمین کا وہ بندہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت. اللہ رب العالمین تو اپنی مشیت کے حساب سے، اپنی شان کے حساب سے ان کے لیے کافی ہو جا. اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو ختم کرتا ہے. وہ بچہ واقعی بستا ہے دوبارہ بادشاہ کے دربار میں. یہ جرت توحید کی. اس کے بعد دوبارہ بادشاہ پریشان ہو کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ بھی سمندر میں لے جا کر ڈبا دو. سارے لوگوں کو لے جانے کے بعد وہ بچہ دعا کرتا ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے. سارے لوگ ڈوب جاتے ہیں. بچہ پلٹ کر واپس بادشاہ کے پاس آتا ہے.
اس کی حیرانگی پریشانی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ایک راستہ ہے، تم بہت سارے لوگوں کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد میری ترکش، میری تیر، اور اس وقت میرا سنٹینس جو ہوگا وہ کہنا ہے۔ وہ تیار ہو جاتا ہے، مکتی ملے کسی طرح اس بچے سے۔ اس وقت ایک مجمع سجایا گیا، لوگ جمع ہوئے اور تیر نکال کر سیدھا نشانہ لگایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھا ہاتھ اس بچے کے کن پٹی پر، اور اس کے بعد بچہ اللہ رب العالمین کی دین کے نام پر، توحید کے نام پر شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بچے نے ایک جملہ کہا تھا، بسم اللہ رب الغلام، اس اللہ کے نام کے ذریعے سے شروع کرتا ہوں جو اس بچے کا رب ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ پورا مجمع اسلام کو قبول کرتا ہے۔ اب اس کے بعد کان بھرنے والوں نے کان بھرا، اور ایک بڑا سا گڑھا کھودا گیا، اور سارے لوگوں کو باری باری بلایا گیا آخر میں، اور اس سے کہا جاتا جو آتے کہ اگر دین سے پلٹتے ہو تو ٹھیک، ورنہ اس آگ کے اندر کودنا ہے۔ آخر میں ایک ماں آتی ہے جس کے گود میں ایک شیر خوار بچہ ہوتا ہے، وہ تذبذب میں ہے، پریشانی میں ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی کے مختلف بہاروں کو دیکھا ہوا ہے، یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے، یہ اس دودھ پیتے بچے کا کیا قصور ہے؟ ماں کیسی بھی ہو، اولاد کیسی بھی ہو، لیکن ماں ہمیشہ رحم دلی کا ثبوت دیتی ہے۔ ماں نے وہاں پر اپنے قدموں کو روکا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس بچے کو قوت گویائی عطا کی کہ ماں تو حق پر ہے، آگ کے اندر کود جا۔ اللہ رب العالمین نے اس ماں کے دل کو مضبوط کیا، ماں اور بیٹے دونوں آگ کے اندر کود جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا کیا جرم تھا کہ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، ان کی آزمائش کی۔ قتل اصحاب الاخدود، کیا جرم تھا؟ یہ دینی فکر ہونا چاہیے۔ ایک بچے کے دینی فکر کی وجہ سے پورا مجمع دعوت توحید پر آمادہ تھا۔ آج ہمیں اپنے آپ کی، اپنی اولاد کی، اپنی بچیوں کی، اپنے معاشرے کی کتنی ضرورت ہے تربیت کرنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس سلسلے میں مدد فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔